السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں واہی انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو، ایسا سفلی علم جس میں پھنسنے والے شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے قدیم اور خطرناک ترین جادو کی قسم کبالا کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستوں، جادو اور جنات، بطور مسلمان ہمارا ان دونوں پر ایمان ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر جادو کرنے اور کروانے والے دونوں مسلمان ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو میں اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، اور یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ دوستوں، ہماری اس دنیا کے علاوہ بھی ایک ایسی دنیا موجود ہے جہاں خیر اور شر کی مسلسل جنگ جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے جیسے مختلف قسم کے سگنلز ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن پھر ٹی وی کے اندر ایک ایسا ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان سگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر ہم اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں سے رابطہ کر پائیں تو ہمیں وہ عجیب و غریب دنیا دکھ جائے گی۔ دوستوں، کبالا دراصل قدیم بابل کا ایک شیطانی علم ہے جو کہ مخصوص علامات اور اعداد و شمار کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کبالا جادو سے جڑے لوگوں کی زندگی بظاہر تو رنگین اور خوشگوار نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت ہی گھناؤنی ہوتی ہے۔ دوستوں، کبالا جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشہ چیزوں، جادوی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے لوگوں کے دماغ اور سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبالا جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو کہا جاتا ہے۔ دوستوں، کبالا کی ابتدا بابل کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی۔ جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ خفیہ مذہب میں تبدیل ہوتی گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک تہذیب کی شکل اختیار کر لی۔ جبکہ کئی مورخین کے مطابق کبالا جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ کبالا نامی جادو کے ذریعے ہر مشکل کام کو ممکن بنا دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، یہ لوگ بھی کبالا جادو کے ماہر تھے۔ اسی طریقے سے اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی کبالا جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ نجومی جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا، کہا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بھی کبالا جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے راستے اپنی قوم کو نجات دلوانے کی خاطر مصر سے نکل پڑے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی سال گزارے تھے، اسی لیے ان کے اندر غرور، تکبر اور مائل جادوگروں کا علم آ گیا تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل فلسطین سے آ کر آہستہ آہستہ سرکش بنتے گئے، اور مصری جادوگروں سے سیکھے ہوئے عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی تھی، اور اسے اپنے مخالفوں اور دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ پاک نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا کی۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے کبالا جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا، اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو کا علم تھا جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ ان جادوگروں کی باتوں میں آ کر کبالا جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادوئی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور یہودی ریاستوں پر رومی بادشاہ ٹائٹس نے 2 حملے کیے جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے دوران کبالا جادو کی تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے دب گئیں، لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے ہوئے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام انہوں نے نائٹ ٹیمپلرز رکھا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا
اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے، جن میں قبالہ جادو کا مکمل علم موجود تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں سے فائدہ اٹھانا اور دنیا پر حکمرانی کرنا ان کا مقصد تھا۔ دوستو، یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر بھی کئی جنگوں میں شامل ہوئے اور خود کو عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھتے رہے، مگر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ان کے ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ لہٰذا جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ لوگ اسکاٹ لینڈ چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ اپنا اثر اور سوگ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ جلد ہی یہ لوگ دنیا کے وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادوں، جاگیروں اور تمام وسائل پر ان لوگوں کا قبضہ ہونے لگا۔ یہ تنظیم دنیا کے ترقی یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کے نائب ماسٹر کہلاتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ دوستو، انہی لوگوں نے یورپ کے اندر سود کی ابتدا کی اور اس طرح بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی۔ جدید دور کی خفیہ اور شیطانی تنظیم ایلومیناٹی اور فری میسنز بھی کہا جاتا ہے کہ نائٹ ٹیمپلرز کی ہی شاخیں ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ دنیا کی آبادی سے صرف 1% لوگ ایلومیناٹی کے ہیں، جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 خاندان ہیں جو کہ نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ لوگ دنیا کے فائنینشیل سسٹم کے بھی مالک ہیں اور 80 سے 90% وسائل پر قابض ہیں۔ ان کا مقصد شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی فیلڈ کی مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام میں فیم دیا جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قبالہ کے ماہر جادوگر اپنے جسم پر مختلف قسم کے ٹیٹو بھی بنواتے ہیں، جس میں ٹرائنگل اور 5 کونوں والا ستارہ شامل ہے۔ قبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بناتے ہیں جو کہ مشہور شخصیات میں سے ایک ہوں۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں کئی بڑی سیلیبریٹیز اسی شیطانی تنظیم کا حصہ ہیں۔ بے حیائی اور بے پردگی ان چمکتے ستاروں کی وجہ سے عام کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے دین پر عمل کرنے کی بجائے ان سٹارز کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بہت سا ایسا مواد موجود ہے جس کا مقصد لوگوں کو اللہ سے دور کرنا ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کے مقصد پر سوچنے کے بجائے گھنٹوں ان فضولیات پر ضائع کرتے ہیں۔ آج حالات یہ ہے کہ مسلمان توہم پرست بن کر قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر، جو بھی ہو، تمام فتنے اپنے اختتام کو ایک دن پہنچنے والے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لوگ جو بھی کر لیں، آخر پر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔